السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، کہ جن کے نالین کی خاک اگر مل جائے تو انسان کے لیے وہی بہت ہے۔ 12 ربیع الاول کی مقدس ساعت ٹیکنیکلی اس وقت آ چکی ہے۔ ہم 12 ربیع الاول کے دن آج آپ سے مخاطب ہیں۔ مقصد آج 12 ربیع الاول کے دن آپ سے کچھ خصوصی گفتگو کرنا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام اصول، ضوابط، وہ مروجہ قوانین جو ہمیں کلام پاک میں ملتے ہیں، جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دستیاب ہیں، وہ بتا کر کے دین کو مکمل بھی فرمایا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک انتہائی درد مندانہ درخواست ہے کہ آج کے دن کم از کم ہم اپنی روش کو، اپنی اداؤں کو کم از کم اگر دیکھیں، اپنی اپروچ کو ریوزٹ کریں تو کا شاید بہتر ہو۔ پروگرام کے آغاز میں ہی سب سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین کی انورٹڈ کاماز میں دل آزاری کے لیے، اگر تو وہ ہو جائے، معذرت خواہ ہوں، لیکن آج کے اس دن میں میرا جھوٹ بولنے یا مصلحت برتنے کا قطعی کسی قسم کا کوئی ارادہ نہیں۔ میں جو کچھ بولوں گا اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کے بولوں گا، اور وہ بولوں گا جس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، جس کی تاریخ ہماری پاکستان کی تاریخ گواہ ہے۔ میرا وطن، جہاں میرے اجداد کی ہڈیاں دفن ہیں، جو میرے بچوں کا، میری اگلی نسلوں کا آشیانہ ہے، بدقسمتی سے نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ رب العزت کے احکامات کے برخلاف، اس کے عین برعکس ایک تجربہ گاہ بنا دیا گیا ہے۔ ایک ایسی تجربہ گاہ جہاں اس قسم کے تجربے ہم نے پچھلے 78 سالوں میں، 70 سالوں میں کیے ہیں، جن کی نہ عقل اجازت دیتی ہے اور نہ انسان کو ان تجربات کا جو ہے وہ کبھی ان کو کمٹ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جو ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے وہ یہ کہ یہ تجربات ہوئے بھی، اور آج آزادی کے اتنے برس بعد ہم ان تجربات کو بھگتنے پر مجبور بھی ہیں۔ مسجد میں دعا کرائی جا رہی تھی۔ دعا میں لوگوں نے بڑے جوش و خروش سے حصہ بھی لیا۔ امام صاحب نے جیسے ہی کہا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں نیک دل، عالی خصلت حکمراں عطا فرما، لوگوں نے بہت زور زور سے آمین آمین کہا، اور میں اس وقت سے ہی مختلف قسم کی سوچوں میں غلطاں اور پیشہ ہوں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ اس معاشرے کی بات ہے کہ جہاں بے عمل لوگ میرے جیسے اور ٹیپو سلطان اور سلطان صلاح الدین جیسے عادل نیک حکمرانوں کے انتظار میں ہیں۔ کیا ٹیکنیکلی ایسا ممکن ہے؟ تو پھر کیوں کہا گیا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا؟ جبکہ میری قوم میں کوئی بھی آدمی، کوئی بھی شخص، کوئی بھی نفس، کوئی بھی بشر وطن عزیز کے لیے اپنا کنٹریبیوشن دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی جگہ میں شہید ہو جاؤں، تاکہ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کے اپنے بیوی بچوں کی موجودگی میں پاپ کارن کھاتے ہوئے کر کے میری حماقت پر تاسف کا اظہار فرمائے، اور اس کے بعد کروٹ بدل کر کے سو جائے۔ ہر آدمی نے محض یہ سوال پوچھنے کو کیوں وتیرہ بنا لیا ہے کہ ہمارے حالات کب سدھریں گے؟ حالات کے سدھرنے دینے کے منتظر اگر آپ ہوتے تو آپ ان حالات کو سدھارنے کے لیے خود ایک پریشر گروپ نہ بن جاتے؟
وہ پریشر گروپ جو حکومتوں کو چلاتا ہے. آپ کے انگوٹھے حکومتیں بنانے کے کسی وقت کام تو ضرور آتے ہوں گے. اب تو خیر اللہ کا شکر ہے معاملات کہیں اس سے بھی آگے کے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کی حالت, میری حالت, ہماری حالت, ہمارے اس دیش کی حالت جو ہو چکی ہے کون نہیں جانتا. ہم حکمرانوں کو اس وقت کوسیں کہ جب ہم خود دودھ میں ملاوٹ نہ کریں. معصوم بچوں کے دودھ میں کیمیکل اور پانی ملانا کیا ہمارا وتیرہ نہیں ہے؟ کیا ادویات میں جال سازی کرنا ہمارا شیوا, ہمارا چلن نہیں بن چکا؟ جان بچانے والی ادویات تک کو ہم نے نہیں بخشا, نہیں چھوڑا. اور اللہ معاف کرے معاذ اللہ, اس کار جہل میں جس لیول پہ جس قماش کے لوگ انوالو ہیں, آپ اس کا تصور یقیناً کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ بھی اسی دیش کے باسی ہیں. یہاں حال یہ ہے کہ ہم قانون کی حکمرانی, ریاست, ان ساری چیزوں کا بخان تو ضرور کرتے ہیں, لیکن عملی طور پہ ہمیں اس قسم کی کوئی چڑیا کبھی پر مارتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے. کچھ عرصے پہلے میں نے ایک خبر پڑھی اور سن کر کے میں ششدر رہ گیا. وہ خبر پڑھ کر کے ایک غریب ریڑھی بان کو اسلام آباد میں شاہ فیصل مسجد کے آس پاس ایک خوانچہ لگائے دیکھ کر کے اس کو گرفتار کر کے لے جایا گیا, اور اس کے بعد اس کو باقاعدہ سلاخوں کے پیچھے دھکیل کر کے ہم نے قانون کی, ریاست کی ریٹ کو بحال کیا. آج بھی آپ کسی سوشل میڈیا پہ جائزہ لیں, کسی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, کسی نئے ایس ایچ او, کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, فلانے کی آمد کا جب پتہ کرنا ہوتا ہے, تو آپ وہ جو تجاوزات کے خلاف سو کالڈ آپریشن نامی ایک جہل ہوتا ہے جس میں صرف غریبوں کے مسکن گرائے جاتے ہیں, ان کی دکانیں, ان کی چھابڑیاں تلپٹ کر دی جاتی ہیں, آپ کو قانون صرف وہاں رقصاں نظر آتا ہے. لیکن جب بات آتی ہے خواص کے آشیانوں کی, تو وہاں بنی گالا کا مسکن ریگولرائز کر دیا جاتا ہے. وہاں ہیوی مشینری نسلہ ٹاور کو منہدم کر دیتی ہے. وہاں ایک شخص کہتا ہے کہ نسلہ ٹاور پہ بم لگانا پڑے, بم لگاؤ, لیکن اس عمارت کو گراؤ. جیسے اس ملک میں باقی ساری عمارتیں سب لیگل تھیں. جمشید کوارٹر کی طرف نظر اڑتی ہے جب بھی تجاوزات کی ہم بات کرتے ہیں, لیکن کلفٹن میں بلاول ہاؤس کے آس پاس مجال نہیں ہے کہ کوئی دم بھی مار سکے. اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر دیا گیا. یہاں نظام جو ہے وہ ملک ریاضوں کے آگے پیچھے ہاتھ باندھ کر کے غلاموں کی طرح سے چلتا رہا, یہاں تک کہ ملک ریاض کے دل کی تمام حسرتیں ہم پوری کر چکے. کوئی نہیں تھا جو ملک ریاض سے بے فیض رہا ہو. کون ہے کہ جس نے اس سے استفادہ نہ کیا؟ ملک ریاض کا آپ اسکیل دیکھیں تو اس نے دنیا کی سب سے بڑی مسجد بھی بنائی. اس نے امام کعبہ کو اس مسجد کے افتتاح کے لیے بھی بلایا. لیکن اگر مجھ جیسا بے عمل طالب علم یہ پوچھنے کی جسارت کرے تو سب ہاتھ دھو کر کے میرے پیچھے پڑ جائیں گے. اگر میں پوچھوں کہ کیا حرام کی کمائی سے بنائی ہوئی مسجد میں نماز ہو جاتی ہے, تو میرے دفتر کے باہر آ کر کے کچھ لوگ دھرنا دے کر کے مجھے مذہب دشمن ثابت کرنے پر تل جائیں گے کہ جیسے یہی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. کیا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کو ثابت نہیں کرتی؟ کیا اللہ رب العزت نے یہ بات واضح طور پر نہیں بتا دی؟ یہاں دریاؤں کی زمین ہڑپ کر کے اور وہاں سوسائٹیاں بنا دی جاتی ہیں, اور پھر جب دست قدرت حرکت میں آتا ہے تو اس کے بعد
کچھ علیم خان اپیئر ہو کر کے اور صفائیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں. کل میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا, اس میں جس اسکیل کے لوگ اور جس اسکیل کے اداروں کے بارے میں چشم کشا انکشافات کیے تھے کہ جن میں سے بہت ساروں نے بعد میں میڈیا انڈسٹری میں بھی قدم رکھ دیا تاکہ ان کے تمام کرتوتوں پر پردہ بھی پڑ جائے. مگر مجال آزادی اظہار کا کوئی مغنی اس طرف سوچنے کی گستاخی ہی کرے. یہاں ملک ریاض کا نام لینے پر ایک زمانے تک پابندی رہی اور آج بھی بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے. ریئل اسٹیٹ یا پراپرٹی ٹائکون کہہ کر کے جان چھڑائی جاتی تھی اور کوئی نہیں تھا جو اس کا ہاتھ روک سکے. اس لیے ایک طرف اس کے پاس ریٹائرڈ افسران کی ایک فوج ظفر موج تھی جو اپنی سکلز اس کو فروخت کیے بیٹھے تھے, اور دوسری طرف قانون کے داؤ پیچوں سے آگاہ وہ تمام بشر, وہ تمام قانون دان, اگر ان کو قانون دان کہنا بنتا ہے, کہ جو اس کو اس نظام سے پوری طرح سے اویئر بھی رکھے ہوئے تھے, کہاں کیسے بچ نکلنا ہے وہ اس کو یہ بھی بتاتے تھے. اس جگہ بیٹھ کر کے میں آپ سے نہایت دکھی دل کے ساتھ آج کی اس اہم ترین ساعت میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب یہ بات کرنا بنتی نہیں, لیکن اگر آج نہ کروں تو پھر کب کروں. جہاں زلزلہ, جہاں بارشیں, جہاں قدرتی آفات محض حکومتوں کی کمائی کا ذریعہ ہوں, جہاں کوئی بھی آفت کے آتے ہی ہمارا پہلا کام دنیا کی طرف رحم طلب نگاہوں سے دیکھنا رہ جاتا ہے, جہاں حکومت کسی کی بھی ہو لیکن کام اس کا بس یہی ہوتا ہے کہ وہ کشکول اٹھاتا ہے اور دنیا بھر میں مانگنے کے لیے نکل پڑتا ہے, اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں قومی خود انحصاری کی, خود مختاری کی. یہاں حکومتیں وعدے تو کرتی ہیں, یہاں حکومتیں جمہور کو جھانسا تو دیتی ہیں لیکن گن گائے جاتے ہیں جمہوریت کے. یہاں اگر آپ جمہوریت کے رشتہ داروں سے کوئی تلخ سوال ہی پوچھ لیں تو ان کا استحقاق نہ صرف مجروح ہو جاتا ہے بلکہ کبھی کبھی تو آپ کو آف ایئر کر کے آپ کی اوقات بھی یہ بتائی جاتی ہے اور آپ کو آپ کے چینل پہ پابندی لگوا دی جاتی ہے, آپ کو جو ہے وہ آپ کے دفتروں کو بند کر دیا جاتا ہے. عمران خان کے دور میں ایسا نہیں ہوا, اس سے پہلے کی ہماری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں, نہ جانے کتنے ایسے باب آپ کو مل جائیں گے. آزادی اظہار کے مغنیوں کی زبانیں محض مفادات کے تابع ہیں. ان کی کوشش اگر ہوتی ہے تو صرف یہ کہ ہاتھ اپنے گریبان تک نہ پہنچنے پائے. ریاستی رٹ ہو یا اداروں کی حرمت, اس کی توقیر کا خیال کرنا یہاں کسی کے لیے ضروری نہیں, اہم نہیں. یہاں بیٹھ کر کے اور حقیقی آزادی اور انقلاب اور نہ جانے کون کون سی فصلیں ٹیلی ویژن چینلز پہ کاٹی گئیں. کیا ایسا نہیں ہوا؟ کیا ہماری تاریخ کو جھٹلانا کسی کے لیے ممکن ہے؟ لیکن پھر جب ریاست حرکت میں آتی ہے تو پھر آزادی اظہار کے مغنی گلا پھاڑ پھاڑ کے پیکا قوانین کے جو ہے وہ انورٹڈ کاماز میں فیوز و برکات کے خلاف تقاریر فرماتے ہیں. کیا ہم اس دیس میں نہیں ہیں جہاں عمرہ کو, غریبوں کو اپنی گاڑی تلے رون دینے کی کھلی آزادی, کھلی چھوٹ ہے؟ کراچی میں نتاشا والا واقعہ کون ہے جسے یاد نہیں؟ اور اس کے بعد نظام نے کتنی پھرتی اور چابک دستی سے اس خاتون کو بری کرا دیا. جہاں دیت کا قانون مذاق بن کر کے رہ گیا ہو, جہاں غریب کی زندگی کی کوئی وقت نہ ہو, حقوق سارے عمرہ کے ہوں, فرائض سارے غربا کے. یہاں کارساز پہ ایک نجی ٹیلی ویژن چینل, بیرونی دنیا سے تعلق رکھنے والا ایک بڑا ٹیلی ویژن چینل, اس کے اسپورٹس ایڈیٹر اس کے بیٹے نے عین رمضان میں
سڑک کنارے افطار کرتے ایک جوڑے کو ہٹ کیا, خاتون آن سپاٹ جان سے ہاتھ دھو بیٹھی, 1 ہفتہ کیس فارغ. نور مقدم کا قاتل آج بھی ویڈیو ایویڈنسز کی موجودگی کے باوجود بھی اس کو پھانسی دینے میں ریاست بار بار, حکومت بار بار تامل کا شکار ہے, ہچکچاہٹ کا شکار ہے, جھجک کا شکار ہے کہ کہیں یہی نقطہ آغاز ثابت نہ ہو جائے. بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. لیکن اس بات کو سمیٹنا کس کے بس میں ہے؟ یہاں 5th جنریشن وارفیئر کے نام پر سوشل میڈیا کو شتر بے مہار کی طرح سے یوں عام فرما دیا گیا کہ آج اس کی سو کالڈ آزادی کو سلب کرنا تو چھوڑیے, کچھ حدود, قیود, کچھ ضوابط میں اس کو لانا, اس کے تابع کرنا حکومت اور ریاست دونوں کے لیے درد سر بنا ہوا ہے. جہاں موبائل فون اٹھا کر کے کوئی بھی آدمی کسی بھی لیول پہ کسی بھی قسم کی دہشت گردی کا ارتکاب کر سکتا ہے, قطع نظر اس کے کہ وہ ریاستی مفادات کے پرخچے اڑا رہا ہے یا حکومتی احکامات کے, کوئی نہیں جو اس پر ہاتھ ڈالے. اور اس کو پتا ہے کہ اگر کسی نے ہاتھ ڈالا بھی تو اس وقت تک تو میں کہیں پہنچ جاؤں گا. کیا عمران ریاضوں سے ہم ناواقف ہیں؟ ان کے اندر ہوا بھر کر کے ان کو اتنا بڑا کر دیا گیا, اور اس کے بعد جب ان کی زبان کھلی تو آج تک وہ زبان دیکھ لیے, اغیار کے لیے تو وہ زبان کھلتی ہے, دنیا بھر میں پاکستان کی رسوائی کا سامان کرنے کے لیے. کچھ مجھے ان کو غدار کہنے میں کسی قسم کا تعامل نہ کل تھا نہ آج ہے. میں نے کل بھی یہی کہا تھا اپنے پچھلے چینل پہ اپنی جاب میں, جس کے کانسیکوینسز تھے اور میں نے بھگتے, اور اس کے بعد اپنے ویلاگز میں, اپنے یوٹیوب چینل عارفین نامہ پہ, اور آج بھی میں یہی کر رہا ہوں کیونکہ جو اس وقت صحیح تھا وہی تو آج بھی صحیح ہے اور وہی آگے بھی صحیح ہوگا, اور جو اس وقت غلط تھا وہ آج بھی غلط ہے اور وہ آگے بھی غلط ہوگا. صحیح اور غلط میرے رب نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بتا گئے, تو پھر میں کون ہوتا ہوں اس میں ماڈریشن, اس میں امینڈمنٹ کرنے والا. بات ذرا ثقیل ہے, بات ذرا کڑوی ہے, لیکن اگر آج کے دن کی مناسبت سے ٹھنڈے دل کے ساتھ, تحمل کے ساتھ سوچیں گے تو مجھے وطن کا غدار سمجھنے کے بجائے وطن کا پاسبان نہ سمجھیں, ایک ہمدرد سمجھ کر کے میری گزارشات پر اگر غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جو کچھ بھی میں نے کہا اس میں زیادہ تر سچ ہے. یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک پہ جانے کا. بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ اور موضوعات ہیں جن کا احاطہ کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. خاصا ثقیل سا فتویٰ یا انٹرو آپ نے سنا. میں نے پہلے ہی معذرت کر لی تھی جن لوگوں کو میری بات بری لگے, اور وہ بھی خصوصی طور پر آج کے دن, لیکن میرے خیال میں آج کے دن سے زیادہ بہتر دن کوئی اور نہیں تھا کہ جب ہم اپنی روش کا جائزہ لیں. ہم یہ سوچیں کہ ہم نے وطن کے لیے کیا کچھ کیا. ہر آدمی ہے کہ یہ سوچنے میں لگا ہوا ہے کہ حکومت نے اس کے لیے کیا کیا اور اس ملک نے اس کو کیا دیا. میرے ساتھ موجود ہیں محترم راجہ اسامہ سرور صاحب, تعلق ہے ان کا حکمراں جماعت سے. ان کو اس وقت اس لیے ہم نے زحمت دی ہے تاکہ جو کچھ گفتگو ہم نے پچھلے ہاف میں کی تھی, کچھ اس کے حوالے سے بحیثیت ایک حکمراں جماعت جو ان پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, جو ان سے حکومت میں رہتے ہوئے ان سے عوام کی توقعات ہیں, اس کا محاسبہ کرنے کی ذرا اداکاری فرمائیں. ذرا جانیں کہ جو کچھ پچھلے 78 سال میں ہوا ہے, پچھلے 1 سال میں یا 2 سال میں اس سے کتنا کچھ ہی الگ کر پائیں. راجہ صاحب السلام علیکم. السلام. امید ہے مزاج آپ کے بخیر ہوں گے. سر ہم بڑے ایک سیریس موضوع پر ابھی بات کر کے اور وقفے پر گئے تھے. میں اختصار کے ساتھ بس آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے پاکستان میں
یہ چلن ایک بہت عام سا ہے کہ جہاں بے عمل مسلمان ہم جیسے جو ہیں ان کو صاحب کردار حکمراں چاہیے، ان کو ٹیپو سلطان اور صلاح الدین ایوبی چاہیے، جہاں ہماری حکومتوں کا کام محض جھوٹے وعدے کرنا ہو اور عوام سے زیادہ یعنی جمہور سے زیادہ ان کو جمہوریت کی فکر ہو، جہاں اگر ہم جمہوریت کے مغنیوں کو، آپ جیسے بلند پایا شخصیات کو اگر ان سے کوئی سوال پوچھ لیں تو اسے استحقاق پر حملہ گردانا جاتا ہے۔ حضور یہاں غریب ریڑھی بان کو تو سزا ملتی ہے، لیکن ملک ریاضوں پر ہاتھ ڈالنے کی جرت کسی کی نہیں ہوتی جب تک ان سے کام پورا نہ لے لیا جائے۔ یہاں راوی میں سوسائٹیاں بنانے پر کوئی نہیں جو علیم خانوں کا ہاتھ روکے، لیکن دوسروں پر تبرہ کرنے، طنز تان تشنیع کا موقع جانے دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ حضور بڑا لمبا ٹاپک ہے، میں آپ سے یہ پوچھنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں، پچھلے عرصے میں جب سے آپ لوگ حکومت میں آئے ہیں آپ نے اس نظام کو بدلنے کی کس حد تک کوشش کی ہے؟ بالکل آپ کی جائز ہے جی بات۔ اس پاکستان کے نظام پہ ایک زمانے میں بہت زیادہ کوسچن مارکس تھے، بہت مشکلات ہم نے دیکھی، بہت کرپشن دیکھی، بہت نظام ایسے دیکھے جس پہ کوسچن مارکس تھے، مگر الحمدللہ پچھلے 1.5 سال میں ہم نے بہت بہترین کوشش کی اس پاکستان کا نظام بہتر کرنے کے لیے، اس پاکستان کو ایک بہتر ملک بنانے کے لیے، اس پاکستان میں ڈبل سٹینڈرڈز ختم کرنے کے لیے، اس پاکستان کی عوام کے لیے، جمہوریت کے لیے بات کرنے کے لیے۔ ہم لوگ لا اینڈ آرڈر کی بات کرتے رہے، ہم ٹیررزم کے خلاف بات کرتے رہے، ہم اکنامک اسٹیبلٹی کی بات کرتے رہے، ہم ڈفرینٹ ممالک کے ٹائز کی بات کرتے رہے۔ الحمدللہ ایک اسٹیبلٹی تو ضرور آئی۔ آپ کو یہ چیز ایس سی او کی کانفرنس میں نظر آئی ہوگی، یہ آپ کو ڈفرینٹ انوائرمنٹ کے چینجز میں نظر آئی ہوگی۔ سر اگر آپ مجھے قطع کلامی کی اجازت دیں تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ کل میں نے باقاعدہ ایک 20 منٹ کا پورا سیگمنٹ ان لوگوں کی توقعات کے عین برخلاف جو اس وقت حکومت پاکستان کی، نون لیگ کی، وزیر اعظم شہباز شریف کی اور ان کی ٹیم کی اس ایک اچیومنٹ کو جو براہ راست پاکستان اور پاکستانیوں کی اچیومنٹ تھی اس پر ایک مدلل، ایک مفصل قسم کا ایک سیگمنٹ کیا ہے۔ لیکن میرا سوال آپ سے یہ تھا حضور والا کہ یہ ساری اچیومنٹس اپنی جگہ ہیں، لیکن جن خرابیوں کی نشاندہی میں نے کی ہے، جہاں غریب ریڑھی بان کو جوتے مار کے سلاخ کے اندر پہنچا دیا جاتا ہے، لیکن ملک ریاضوں کے ہاتھ نہ صرف مضبوط کیے جاتے ہیں بلکہ ان کے گریبان پر ہاتھ ڈالتے ہوئے نظام کو فالج بھی ہو جاتا ہے۔ حضور اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ آپ نے میرے خیال ہے اس سلسلے میں کچھ کیا ہے؟ جی بالکل جی، ملک ریاض صاحب کے خلاف اگر آپ ایز اے سوسائٹی ایک بات کر رہے ہیں، ایز اے پرسنل یا ایک بزنس ٹائکون کے بات کر رہے ہیں، بلکہ حکومت پاکستان جس حد تک جا سکتی ہے اور جا رہی ہے، ہم ان کے اس چیز پہ بھی ہے کہ اگر ان کو اریسٹ کیا جائے ان کے ڈیفرنٹ کیسز میں ابراڈ سے، تو حکومت اس چیز پہ بھی سٹانس لے گی اور لینا چاہیے۔ اگر کسی شخص نے لا ابائڈ کیا ہے، کسی کو بھی اجازت نہیں ہے لا ابائڈ کرنے کی، ہم سارے اس پاکستان کے لا کے نیچے آتے ہیں، ہم بالکل اس چیز کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میں آپ کو ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف پی ایم ایل این اینڈ ایز این ایم این اے آپ کو بالکل بتا رہا ہوں کہ ہم اس چیز کے بالکل حق میں ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے اس کا کسی سے بھی تعلق ہو۔ بالکل درست ہے سر، آپ نے بڑی زبردست بات کی، الحمدللہ میں بڑا خوش ہوں، اور مجھے آپ سے یہی جواب چاہیے تھا، مجھے آپ سے توقع بھی اسی جواب کی تھی، لاجیکل جواب کی۔ آپ نے کہا ہم سب قانون کے تابع ہیں۔ سر ڈو یو ریلی مین دیٹ؟ آپ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ پاکستان میں سب ایسے ہی سوچتے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ بڑا مطلب ایسا جواب ہے جو سالویبل ہے ایک عام آدمی کے لیے جو دن رات نظام کو امیروں کی دہلیز پہ سر رگڑتے موجود دیکھتا ہے، جہاں کوئی ایم این اے اپنی گاڑی کے نیچے کسی پولیس والے کو رون دیتا ہے اور اس نظام کو لقوہ، فالج، کینسر سب مار جاتا ہے، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا، جہاں کسی انڈسٹریلسٹ کی فلانی اپنی گاڑی سے کسی مڈل کلاس باپ بیٹی کو کچل دیتے ہوں اور دیت کے قانون کا فائدہ لے کر کے، قانون بھی اس کو نہیں کہنا چاہیے، دیت کا فائدہ لے کر کے اور قانون کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ سر آپ کے خیال میں ان ساری صورتحال کے بعد بھی کیا آپ اپنے اس بیان پر قائم ہیں کہ ہم سب بحیثیت پاکستانی ایک ہی قانون کے نیچے ہیں؟ دیکھیں جی، کالی بھیڑیں ہر جگہ موجود ہیں، خالی ملک پاکستان میں پوری دنیا میں موجود ہوتی ہیں،
ان کالی بھیڑوں کو میں نہ ڈیفینڈ کر سکتا ہوں نہ کروں گا. ہمارا کام ہے کہ پاکستان کی حفاظت کرنا. اگر کوئی غلط کرتا ہے اس کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی بھی چاہیے, اور ہم سب کو اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. میں بھی ایک MNA ہوں, میں کبھی یہ اپنی پاور کو مس یوز نہیں کروں گا, نہ میری پارٹی مس یوز کرنے دیتی ہے, نہ ہمیں مس یوز کرنے دیا جاتا ہے. ہم پہ چیک ہوتا ہے, ایک عام شہری سے زیادہ ہم پہ چیک ہوتا ہے, کہ ہماری ہر موومنٹ پہ چیک ہوتا ہے, ہر چیز پہ. آپ نے جہاں تک بات کی بلڈ منی کی, دیکھیں جی یہ ایک قانون ہے, اس قانون پہ ہم ڈیبیٹ ضرور کر سکتے ہیں غلط ہے یا صحیح ہے, مگر یہ اگلے ان کے جو لوائقین ہوتے ہیں ان کی مرضی سے ہوتا ہے, کوئی زور زبردستی نہیں ہوتا. یہ ایک قانون ہے کہ ملک پاکستان ایک بہتر طرف جا رہا ہے, اور انشاءاللہ اس کو جانا چاہیے بھی. سر آپ نے سوشل ورک کا ذکر کیا, تو سوال میرے پاس پہلے سے تیار ہے کہ ہمارے یہاں, میں نے اپنے فتوے میں کہا پہلے سیگمنٹ میں, کہ ہمارے یہاں قدرتی آفت, زلزلہ, بارش, واٹ ایور, بدقسمتی سے ٹریک ریکارڈ ہے کہ ہماری حکومتوں کی کمائی کا زیادہ ذریعہ ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم سوشل ویلفیئر کے نام پہ اپنی ویلفیئر شروع کر دیا کرتے تھے. ماضی میں تو کم از کم ایسا ہی ہوتا رہا, آج کا حال آپ بتا سکتے ہیں سر؟ اس حوالے سے حکومتی روش کو بدلنے میں آپ لوگوں نے کیا کچھ کردار ادا کیا, اگر آپ بتانا چاہیں. دیکھیں جی, اب یہ کوئی نظام نہیں رہا, یہ 2025 ہے. ہمارے پرائم منسٹر, ہماری CM صاحبہ, ہمارے ادارے ہر چیز پہ نظر رکھ کے بیٹھتے ہیں. الحمدللہ ایک ایک چیز آن فائل ہوتی ہے, ایک ایک چیز آن پیپر ہوتی ہے, ایک ایک چیز آن میرٹ ہوتی ہے. میں آپ کو اس دن عرض کر رہا ہوں, جہاں جو ادارہ کام کر رہا ہے وہ اپنے MNAs, MPAs, DCs, ACs, ریسکیو 1122, آرمی کے ادارے سارے مل جل کے کریں. اس میں اگر کوئی کہے کہ اس میں گڑبڑ ہو رہی ہے, یہ زیادتی ہے. جب آل آؤٹ جا رہے ہیں, میں تو یہ چاہتا تھا اس سے ہر جماعت کو اپنا انپوٹ دینا چاہیے اور مل جل کے کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں کوئی سیاست نہیں ہے. اس میں لوگوں کی جانوں کی بات ہے, لوگوں کی ایمانتوں کی بات ہے, لوگوں کی پراپرٹیز انوالوڈ ہے, لوگوں کی جان جن کی بات ہے. ہم لوگ کو اس پہ کھڑے ہونا چاہیے اور بات کرنی چاہیے. الحمدللہ گورنمنٹ پاکستان اس ٹائم میاں محمد نواز شریف صاحب اور میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہم لوگ الحمدللہ ایک نظام چینج کر رہے ہیں, اور ایک پیلر آ رہا ہے کہ ملک پاکستان ایک بہتر طرف جا رہا ہے. اور انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے, یہ 3 سال آگے جو ہمارے انشاءاللہ یہ پورے ہونے دیں, آپ ملک پاکستان ایک بہتر سٹیج پہ نظر آئے گا انشاءاللہ. اللہ کرے آپ کی یہ پیشن گوئی درست ثابت ہو. سر آپ کی ہمارے سوالات کو خندہ پیشانی سے قبول کرنے کا میں انتہائی مشکور ہوں. آپ نے ہمیں وقت سے نوازا, میں اس کے لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھے راجہ اسامہ سرور صاحب. یہاں وقت ہوا ایک مختصر سی کمرشل بریک پہ جانے کا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں آخری سیگمنٹ میں ہم آپ پہنچے ہیں. سم اپ کرتے ہیں بس. اب جو کچھ بھی گفتگو ہوئی, جو ایک چلن پاکستان میں پچھلے 70-78 سالوں سے رائج تھا, جس کا میں نے احاطہ کرنے کی کوشش کی اپنے انٹرو میں, اسی حوالے سے سوالات تھے. سوالات یقیناً تلخ تھے, لیکن نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ حکمراں جماعت سے تعلق رکھنے والے راجہ اسامہ سرور صاحب نے ان کو جھیلا اور ان کا جواب دیا. جوابات کس حد تک قابل قبول ہیں اس کا فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے, لیکن میں ایک مرتبہ پھر راویان روایت کو, واقفان حال کو, صاحبان اقتدار طبقے کو, وہ جو موورز اینڈ شیکرز ہیں اس نظام کے, وہ جو ڈیسیجن میکرز ہیں, میں ان سے دست بستہ گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ حضور والا, میں نے جو کچھ کہا وہ یقیناً شاید اس میں بیان میں میرے انداز میں شاید کوئی خامی رہی ہو, لیکن اگر آپ میرے انداز کو چھوڑ کر کے, اگر آپ میرے اطوار پر سے اس سے انحراف کر کے, اگر آپ میرے اٹھائے گئے سوالات پر توجہ دیں گے, تو یقیناً اس کے پیچھے آپ کو میرا جذبہ حب الوطنی ہی ملے گا. آپ کو میری ملک دشمنی کا ثبوت انشاءاللہ تعالی ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا. میں صرف ایک بات کے لیے کوشاں ہوں, ایک بات کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے تئیں, اپنے ملک کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں, اس پوزیشن سے فائدہ اٹھا کر جو اللہ رب العزت نے میرے گناہوں سے قطع نظر مجھے عطا فرمائی ہے. ورنہ مجھ جیسے بہت سے سی وی لے کر کے اور مارے پھر رہے ہیں محض ایک اپورچونٹی کی تلاش میں. ساتھ ہی ساتھ میں اس ایک ملک پاکستان کو اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر جگہ دیکھنے کا تمنائی ہمیشہ سے رہا ہوں اور آج بھی ہوں. اور اب جیسے جیسے میری عمر آگے بڑھ رہی ہے,
اور میرے بچے میرے سامنے الحمدللہ پروان چڑھ رہے ہیں. میری کوشش یہ ہے کہ میں زیادہ جلدی کوشش کر کے کنٹریبیوٹ کر کے اس جگہ کو ٹوک کے تنقید برائے اصلاح کا نقطہ اٹھا کر کے کم از کم ایسا کر کے اپنے طور پہ چلا جاؤں کہ جہاں میرے بچوں کو سانس لینے میں دم نہ گھٹے. مجھے کسی قسم کی حقیقی آزادی کا کوئی خیال نہیں چل رہا ہے. مجھے کسی سے کوئی پولیٹیکل افیلیشن سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. نہ میں کسی کا مداح ہوں نہ میں کسی کا مخالف ہوں. جو کچھ بھی ہے میرا ماضی کھلی کتاب ہے. میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے نزدیک وہ صرف اس حوالے سے ہے کہ جو ایک ذمہ داری اللہ رب العزت نے میرے کاندھوں پہ ڈالی ہے اس کی انجام دہی کے لیے میں نے یہ کوشش کی ہے. اگر آپ کو میرے سوالات میں چبھن محسوس ہوئی ہو اٹ مینز کہ میں نے اپنا کام پوری جانفشانی کے ساتھ کیا ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ آپ ان سوالات کے پیچھے چھپے جوابات کو تلاش کر کے اور ہمیں ان سے مطلع کرنے کی ضرور کوشش فرمائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر بشرط زندگی ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ.